وحشت عشق ناول بہت ہی ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین۔ آج کے ایپیسوڈ بہت ہی ایموشنل ہے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 11 کی طرف۔ مگر وہ ہوش و حرص سے بیگانہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شزرا سنبھالو خود کو، اٹھو یہاں سے، برہان اس کے قریب آ کر کہا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح اٹھ گئی۔ برہان نے اسے اپنے پاس بڑی بینچ پہ بٹھایا اور اس کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ پانی پی کر وہ کچھ حد تک سنبھلی تھی۔ مم مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا۔ میں نے اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، برہان نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کال کرتی ہوں آپی کو۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنا فون نکالا مگر کانپتے ہاتھوں سے سنبھالا نہیں، گر گیا۔ شزرا سنبھالو خود کو، برہان اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے آپی سے بات کرنی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ لفظ کا اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ برہان نے کال ملائی مگر وہاں کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہاں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آپی کو اتنی بڑی بیماری اور مجھ سے چھپایا گیا۔ وہ غصے کی آخری حدوں پہ تھی۔ آپی روز کال کر کے مجھے بولتی، بس ایک بار آ جاؤ، مجھے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رو دی۔ مجھے آپی سے ملنا ہے، میں پاکستان جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے تیزی سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف دوڑی۔ برہان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ میں اسی پل اسی کا فون بج اٹھا اور اس نے سکرین پر جگمگاتا نام دیکھا تو امین صاحب کے گھر کی لینڈ لائن تھی اور اس نے فون کان سے لگایا۔ جی صاحب، جی آپ فون کر رہے تھے؟ دوسری طرف شاید کوئی ملازم تھا۔ ہاں میں فون کر رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ کہاں ہیں؟ برہان نے اس کی بھاری آواز محسوس کر کے پوچھا۔ وہ جی صاحب اسپتال گئے ہیں، منال بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، ملازم نے اطلاع دی۔ برہان نے فوراً فون رکھ دیا۔ دل کو کسی انہونی نے گھیر لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو مجھے اطلاع کر دینا، برہان کہہ کر فون رکھ دیا اور فوراً شزرا کے پیچھے بھاگ گیا۔ اور جیسے ہی شزرا گھر پہنچی وہ اسے روکتا رہ گیا اور اس نے برہان کی کوئی آواز نہ سنی اور تیزی سے چلنے لگی۔ وہ تیزی اس کے پیچھے جاتا ہوا اب وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی، ساتھ ہی روتی جا رہی تھی۔ برہان سامنے بیٹھا ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شزرا آرام سے پیک کرو، 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے، برہان نے اس کی گھبراہٹ نوٹ کر کے کہا مگر کچھ سوچ سمجھ نہیں رہی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد وہ سڈنی کے ایئرپورٹ پہ موجود تھی۔ حالہ خاموش بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے اور منال ان کی بہن کی نشانی تھی۔ وہ کیسے اتنی بڑی بیماری میں اسے تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ پورے راستے شزرا روتی رہی۔ بالآخر وہ پاکستان پہنچی۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر انہوں نے گھر پہنچنے کے لیے ٹیکسی کر لی تھی کیونکہ حیرت انگیز طور پر انہیں کوئی بھی لینے نہیں آیا، جبکہ ان کے آنے کی اطلاع رات کو ہی دے دی گئی تھی۔ آج وہ ایک بار پھر پورے 5 سال بعد اسی گھر کی دہلیز پہ کھڑی تھی جہاں وہ دوبارہ نہ آنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ مگر واری قسمت انسان کو کیسے کیسے دوراہے سے گزارتی ہے اور انسان کو اپنے زندہ ہونے پہ افسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے ٹوٹے بکھرے سے وجود کے ساتھ اسی گھر کی دہلیز پہ کھڑی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، جیسے کچھ دیر اور کھڑی رہی تو یہیں زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر اس پید محل کو دیکھا جو دن کی روشنی میں پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کے حلق میں ایک بار پھر آنسوؤں کا گولا سا اٹکا اور اس کا دل کیا وہ یہیں سے بھاگ جائے، وہ کہیں دور، بہت دور، جہاں زندگی کی تلخیاں اس کے پیچھے نہ آ سکیں۔ مگر وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اس کا اندر جانا ضروری تھا۔ اگر آج وہ اندر نہ جاتی تو پوری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی اور آہنی دروازے کو کانپتے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا اور دروازہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی حال لوگوں میں بڑا پڑا تھا، اجنبی نظروں میں سب کی نظریں دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ قدم سو من کے ہو رہے تھے۔ حال میں ایک کونے میں رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اس نے وہاں نگاہ دوڑائی اور کرب سے آنکھیں میج لی۔ دل تھا کہ تکلیف سے پھٹ جا رہا تھا اور اس نے نظر کفن میں لپٹے بے جان وجود پہ پڑی تو اسے اپنے اندر سناٹا سا اترتا محسوس ہوا۔ اب اس کے اندر سے بہت ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنا بڑا زخم دے گئی تھی یہ زندگی! اپنوں کی موت انسانوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے مگر اسے تو ایسا توڑا کہ وہ کرچی کرچی بکھر گئی اور اب اسے سمیٹنا آسان نہیں تھا۔ منال کفن میں لپٹی اس کے سامنے تھی اور اس کے چہرے پہ کفن ہٹا ہوا تھا۔ رشتہ دار عورتیں آخری دیدار کرنے کے لیے جمع تھیں۔ وہ ایک بے یقینی سی آنکھیں پھاڑے دل پہ خراش منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے قدموں تلے زمین نکل چکی ہے یا پھر آسمان اس کے سر پہ گر گیا ہے۔ اس کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا مگر باہر بالکل سناٹا تھا۔ منال اسے چھوڑ کے جا چکی تھی اور ہر طرف بے یقینی کی دھند تھی اور اس دھند میں اب اسے اپنا آپ کھوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے تو لگا تھا کہ منال اسی کی راہ دیکھ رہی ہوگی سارے راستے، وہ جانے اپنے دل میں کتنے ارادے باندھے آئی تھی
کہ وہ جا سب سے پہلے اس کے گلے لگ جائے گی اور اسے جی بھر کے پیار کرے گی، اپنی بیماری کا نہ بتانے پہ لڑے گی، ناراض ہوگی، جھگڑا کرے گی اور پھر مان جائے گی، اس کا خیال رکھے گی، اپنے دل کی ساری باتیں کرے گی اور اس کی گود میں سارا کے اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرے گی۔ مگر یہ کیا، وہ تو اسے چھوڑ کے چلے گی، اسے پلٹ کے بھی نہ دیکھا اور نہ اس کا انتظار کیا، وہ اسے تہی دامن کر گئی اور کچھ نہ کر سکی اور اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ باہر کامتا سورج اس کے سر پہ آ گیا ہے، جو اس کا پورا وجود جل کے بھسم ہو جائے گا۔ وہ جیسے کھلے آسمان تلے کھڑی تھی، منال کا بے جان وجود اس کے سامنے تھا، جہاں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی اور اس کی زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ دلاور صاحب، امین صاحب اور آذر منال کا جستحاقی لینے اندر آئے تو منال کی میت کے پاس شجرا کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ دائی امی اور دادو تو خود ادموئی ہوئی، وہ بھی حیرت سے شجرا کو دیکھ کے کھڑی ہو گئیں۔ کسی کو یقین نہ تھا کہ شجرا ان کے سامنے کھڑی ہے، سب ساکت تھے۔ سب سے پہلے دلاور صاحب صدمے کی کیفیت سے باہر آئے تو تڑپ کے شجرا کی طرف بڑھے، انہوں نے اپنا کامتا ہاتھ شجرا کے سر پہ رکھا اور پھر آہستہ سے جھکے اور اس کے بالوں پہ شفقت سے بوسہ دیا اور دلاور صاحب کے گلے لگ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دلاور صاحب بھی رونے لگے اور ان کے آنسوؤں کی جھریاں زرد بوڑھے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ بابا میری آپی، شجرا نے روتے روتے سر اٹھا کے منال کی طرف اشارہ کیا اور پھر رونے لگی اور انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بابا یہ کیا ہو گیا میری آپی کو؟ اب جیسے وہ اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہ زور سے چیخی۔ آپ کی آپی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ دلاور صاحب کا ضبط بندھن ٹوٹا تو وہ رونے لگے اور وہ بس اب روتے ہی گئے۔ امین صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر شجرا کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو حالی حالی نگاہوں سے اپنے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپی مجھے ایسے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہیں؟ کیسے چلی گئی؟ وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں، دیکھیں نا وہ واپس آ جائیں گی۔ وہ دلاور صاحب کی طرف دیکھ کے بول رہی تھی یا پتہ نہیں خود کو یقین دلا رہی تھی۔ وہ حسن و منال کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ تایا ابو میری آپی ٹھیک ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ امین صاحب کے ہاتھ پکڑے کڑی ملتجانہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امین صاحب کے آنسو پھسل کے گالوں پہ پھیل چکے تھے اور ان کے آنسو دیکھ کے کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ اور آپ سب کیوں رو رہے ہیں؟ میری آپی کو کچھ نہیں ہوا، ابھی اٹھ جائے گی۔ وہ ہوش و حرص سے بے گانے روتے ہوئے منال کی طرف بڑھی اور مگر اس سے پہلے کہ اس کا نازک سا ہاتھ کسی کو مضبوط گرفت میں آ چکا تھا اور اس نے پلٹ کے دیکھا تو آذر سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑے تھے۔ آج پورے 5 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ ملگجا لباس، بڑی ہوئی چیپ اور سرخ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اسے آذر کو پہچاننے میں مشکل ہوئی۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے اس بدحال شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اپنی زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ملے تھے۔ ان دکھوں نے آج اسے کس حال پہ پہنچا دی یہ سارا زمانہ دیکھ سکتا تھا۔ ان میں پہلے والے آذر کی شبح تک نہیں تھی، وہ جا چکی تھی اور جا چکی ہے۔ آذر نے سرد لہجے میں کہا، نہیں آپی، مجھے اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس نے ایک بار پھر اسے تکرار کی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی، مگر اس مضبوط گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی بے بسی کا احساس اس کے رگ و پیٹ میں سرایت کر گیا۔ کچھ آدمی منال کی میت اٹھانے آئے تھے، کہاں لے جا رہے ہیں میری آپی کو؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اور تیزی سے ہاتھ چھڑانے کے منال کی طرف بڑھی۔ آپی مجھے آپ اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، میری آپی کو کچھ نہیں ہوا، یہ سو رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ابھی اٹھ جائیں گی۔ صدمہ اس کے دماغ پہ اثر کر رہا تھا اور وہاں موجود کھڑا شخص کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ وہ منال کا چہرہ چومتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تائی امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ قسمت کے اس ستم پر چلنی ہو گئی تھی۔ اس کی روح، اس کا وجود سب پل میں خالی ہو گیا تھا۔ آذر، باقی لوگ اب منال کی میت اٹھا رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپی کو؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی اور تڑپ کے آگے بڑھی، مگر دلاور صاحب نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑیں بابا مجھے، میری آپی کو لے جا رہے ہیں، روکیں انہیں، میری آپی کو۔ وہ ان کے بازوؤں میں چلتی ہوئی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کے ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نہ جانے کتنا ہی دکھ اس کے اندر سہما ہوا تھا۔ منال کا جستحاقی لحد میں اتار چکا تھا اور اس دنیا کا سفر تمام ہوا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہنسی کھیلتی لڑکی راہی عدم سدھارے جائے گی، اور مگر یہ انہونی ہو گئی تھی۔ وہ منومنتی تلے جا سوئی تھی، اپنے بابا کی پری ابدی نیند سو چکی تھی۔ وہ گھر جہاں اس کی نقلی ہنسی گونجتی تھی، اس گھر کا سونا کر گئی تھی۔ آذر، گھر چلو۔ جانے کتنی دیر بعد دلاور صاحب نے آذر کو خود مخاطب کیا تھا، انہیں وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ آذر اس کی قبر پہ سر جھکائے بیٹھے تھا، انہوں نے گردن اٹھا کر دلاور صاحب کی طرف دیکھا، پلکوں کے کناروں پر آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، انہوں نے آستین سے آنکھیں
رگڑتے ہوئے کہا۔ دلاور صاحب نے دکھ سے اپنے جوان جہان بھتیجے کو دیکھا، جس کی حالت اس کی آزادگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آذر قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ سنبھالو خود کو، دلاور نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بولتے بولتے ان کی آواز بھی بھر گئی۔ آذر اٹھ کے ان کے گلے لگ گیا اور گلے لگ کے خوب رویا اور اپنے دل کی ساری بڑھاس نکالی۔ وہ 4 سال اس گھر کے مکینوں نے کانٹوں کی کاٹے تھے، پر روز ایک نیا امتحان ان کے سامنے کھڑا ہوتا۔ رات پہلے سے زیادہ سیاہ ہو گئی تھی اور دن بدن جیسے سورج نکلنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ 4 سال پہلے جب منال کی بیماری کا علم ہوا تو گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اس گھر میں کوہرام مچا تھا۔ اس اچانک آفتاب پہ تو سب کے ہاتھ پھولے پھولے پڑے تھے۔ منال سکتے کی کیفیت میں کھری بیٹھتی تھی اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی کبھی یہ موڑ بھی لے گی۔ وہ تو بہت خوش تھی نا اپنی زندگی میں، تو یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس پہ جمی تھی۔ آذر اور منال کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر کے یہاں سے لوٹے تھے۔ ڈاکٹر کے روح پرسا انکشاف کے بعد سب کی زبانیں کنگ رہ گئی تھیں۔ لیبارٹری سے رپورٹس کلیکٹ کرتے ہوئے وہ بہت خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ ان سے صبر نہ ہوا اور لیبارٹری سے پہلے ہی انہوں نے خود سے رپورٹس دیکھی، مگر رپورٹ کے اوپر جلی حروف میں برین ٹیومر لکھا ہوا تھا۔ جیسے سکتے میں چلے گئے جانے کتنی دیر وہ سڑک پر بیٹھے تھے اور ایک موہم سی امید کے تحت اٹھے اور گھر کی جانب دوڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے منال کو نیچے آنے کا کہا اور منال نیچے آئی تو اسے کچھ بھی بتائے بغیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ منال پوچھتی رہ گئی مگر وہ بالکل خاموش تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس خبر کی تصدیق کر دی تو وہ ڈھہ کے رہ گئے اور آپ کی مسز کو برین ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ آذر کی سینہ چھلنی کر گئے تھے اور منال کو جانے کتنی دیر تک زمین پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ مگر یہ قابل علاج ہے، دواؤں سے اور علاج سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے اگلے جملے نے منال کے کانپتے وجود میں ایک نئی روح پھونکی تھی، مگر یہ بات اتنی آسان نہیں تھی کہ ایک جملے سے ان لوگوں کو تشبیہ ہو سکے۔ وہ گھر آئے تو سب بھی سکتے کی کیفیت میں گھرے تھے، جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کی شادیانے بجائے جا رہے تھے اور بالکل خاموش تھے۔ منال بھی خاموش تھی، بلکہ اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ علاج ہوگا میری بچی اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، دلاور صاحب نے منال کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور صرف وہی جانتے تھے کہ انہوں نے خود کو کس طرح سنبھالتے ہوئے یہ جملہ کہا۔ ہاں گڑیا، یہ قابل علاج ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت رکھو۔ امین صاحب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ دادو اور تائی امین جانے کتنی دیر دوپٹے میں منہ چھپائے آ سکتی رہی۔ شجرا کو پتہ چلے گا تو وہ دلاور صاحب نے سر جھکایا۔ نہیں بابا، خدا کے لیے شجرا کو کچھ نہیں بتائیے گا، وہ مر جائے گی، وہ نہیں برداشت کر سکے گی یہ سب۔ منال نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، آنسو اس کے چہرے بھگو گئے۔ لیکن بیٹا، دلاور صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ بابا، ڈاکٹر نے کہا ہے نا میرا مرض قابل علاج ہے، تو ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں میں خود شجرا کو بتا دوں گی۔ اس کا یقین دیکھ کے دلاور صاحب چپ ہو گئے، اور ان 4 سالوں میں منال کی طبیعت کبھی بگڑتی جاتی تو کبھی بالکل صحیح ہو جاتی اور ایک امید کی ڈور بن جاتی، مگر اگلے ہی لمحے جب طبیعت بگڑتی تو ساری آس کی ڈوری ٹوٹتی محسوس ہوتی۔ اس عرصے میں میں نے بہت چاہا کہ منال کی طبیعت کا بتا دوں، مگر اس نے سب کو قسم دے دی۔ جب میں نے کہہ دیا کہ پوری طرح ٹھیک ہو جاؤں گی تو بتا دوں گی، تو اس بات کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اس بار طبیعت بگڑنے کے بعد جب دلاور صاحب نے شجرا کو جو بتانے پہ زور دیا تو شجرا نے قدرے خفگی سے کہا، اور سب نے تہہ دل سے اس کے صحت یاب ہونے کی دعا کی۔ آذر نے ان 4 سالوں میں اپنا وقت، پیسہ، توانائی سب صرف کر دی تھی منال کو بچانے کی خاطر۔ ایک عرصے سے وہ آفس نہیں گئے تھے۔ آفس کا سارا نظام دلاور صاحب اور امین صاحب ہی سنبھال رہے تھے، اور اس عرصے میں آذر کی زندگی صرف گھر اور ہسپتال تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ انہوں نے منال کو بچانے کے لیے پوری جان لگا دی، مگر قسمت کے فیصلوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور انہیں داغے مفارقت دے گی، اور ان کے اعصاب بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ منال کی طبیعت میں سدھار آنے لگا۔ اللہ نے چاہا تو میری بچی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، لمبی عمر پاؤ۔ دادو نے اس دن کامیاب سرجری کے بعد منال کا ماتھا چوما اور اسے لمبی زندگی کی دعا دی۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑی اور وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کے نہ دیکھا اور اپنے پیچھے کتنے رشتوں کو روتا چھوڑ جائے گی۔ کل شام منال کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کے بعد شجرا کو سڈنی فون ملایا، مگر دوسری طرف خالہ کے گھر کے ملازمہ نے فون اٹھایا اور ان لوگوں کو پاکستان جانے کی اطلاع دی۔ وہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں گھوپ اندھیرا چھایا تھا اور اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اس اندھیرے کے سوا اس کمرے میں اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور اس نے سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے لیمپ جلایا
تو کمرہ یکدم روشن ہو گیا اور اس نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں تو یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی یادداشت پہ زور دیا مگر اسے سب انجانا لگا اور اس کی نظر سامنے دیوار پہ ٹنگی اپنی ماں کی تصویر پہ پڑی۔ یہ بابا کا کمرہ ہے، اس نے خود کلامی کی۔ وہ وہیں ہے، لیٹے لیٹے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ منال ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، وہی ناک نقش گورا رنگ۔ منال اب بھی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا کہ وہ کسی گہرے خواب سے جاگی ہو۔ کچھ دیر پہلے کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اور اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ درد کی ایک لہر سی اس کے پورے وجود میں اٹھی۔ منال اسے چھوڑ کے جا چکی تھی، یہ حقیقت بہت دردناک تھی۔ جو بہن جو ماں کا پرتو تھی اور منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اس نے اپنے سار ہاتھوں پہ گرا لیا اور آنسوں کے روانے میں مزید تیزی آ گئی اور اس کی ہچکیاں بند چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی روتی رہی اور اندازہ نہ ہوا جانے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ وہ تو آسٹریلیا میں یہی سوچ کے خوش تھی کہ منال اور آزر ساتھ میں خوش ہے، منال کو اس کا پیار مل گیا، وہ ایک آئیڈیل لائف گزاری ہے اور اپنے پیار کے ساتھ اگر وہ خوشی دیکھ کے بے سکون ہے تو یہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں تھا۔ منال کی خوشی اس کے لیے سب سے پہلے تھی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ وہ لوگ کس تکلیف سے گزر رہے تھے اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اب تک ایک جھوٹی زندگی کی رہی تھی اور یہ خیال آتے ہی وہ مزید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ روتے روتے وہ بالکل نڈھال ہو گئی، آنکھیں شدت گریا سے باعث سرخ ہو کے سرج ہو چکی تھی، سوج چکی تھی۔ اسی صدا میں کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آنے والے کی طرف دیکھا، دلاور صاحب اس کے سامنے یاسیت کی تصویر بنے کھڑے تھے اور اس نے اپنے بابا کو دیکھا جن پہ وقت نے بہت ستم کیے، پہلے جان سے پیاری عزیز بیوی اور وفات اور اب جوان بیٹی، وہ سارے غم اپنے سینے میں سجائے مضبوط بنے کھڑے تھے۔ وہ چند قدم اٹھا کے اس کے پاس پہنچے اور برابر میں بیٹھ کے شجرا خاموش بیٹھی رہی اور ان کی طرف نہ دیکھا۔ وہ سر جھکائے رو رہے تھے۔ پلیز بابا نہیں روئیں۔ شجرا نے تڑپ کے ان کی طرف دیکھا اور ان کا جھریوں بھرا چہرہ ہاتھوں میں لے کے ان کے آنسو پوچھے انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جانے کتنی دیر دونوں کا مشترکہ غم سوگ مناتے رہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، کیوں مجھے لا علم رکھا گیا؟ شجرا نے ان کے سینے سے لگے بھیگی آواز میں پوچھا۔ رونے کے باعث اس کی آواز بھاری ہوگی۔ منال نہیں چاہتی تھی وہ تمہیں پریشان کرے۔ بابا کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ تو مجھے بتا سکتے تھے نا بابا۔ اس نے ایک شکوہ کناہ نظر ان کے ڈالی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مگر اس نے بتانے نہیں دیا۔ اور انہوں نے آنسوں سے تر لہجے میں کہا، کیا گناہ کیا تھا میں نے جو مجھے اتنی بڑی بات سے بے خبر رکھا گیا؟ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو تمہیں خود بتائے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی مگر بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ ہمیں چھوڑ گئی اور ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور ان کی اندرونی کیفیت ظاہر کر رہا تھا۔ 5 سال، پورے 5 سال میں نے اس دھوکے میں گزارے کہ اب بھی خوش ہیں، انہیں کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں، اور ان کی آواز کھوئی کھوئی سی تھی۔ میں تو ان سے آخری بار مل نہ سکی، اور مجھ سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں جو خود ترسی کی انتہاؤں پر پہنچی تھی۔ ایسا نہیں بولو میری بچی، خدا تمہارے نصیب بلند کرے۔ اور ایک باپ کی تڑپ کا اندازہ اس وقت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک بٹی منمتی تلے جا سوئی اور یا تو دوسری بٹی بد نصیب ٹھہرائی گئی۔ اب ہی ہمیں چھوڑ گئی بابا، ہم اکیلے رہ گئے۔ بالکل وہ بلک بلک کے رو رہی تھی، اس کے آنسوؤں پہ ان کے دل پہ گر رہے تھے اور اس وقت بس چلتا تو اپنی بیٹی کی جھولی میں سارے جہان کی خوشیاں ڈال دیتے، مگر بے بسی ہی بے بسی تھی۔ دونوں کا دکھ یکساں تھا، دونوں ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ شجرا کے لیے اپنے بابا کی موجودگی ایک ستون لگی اور دلاور صاحب تو یہی سوچ رہے تھے کہ اگر شجرا انہیں ہوتی تو وہ اپنا غم کیسے برداشت کرتے۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی موجودگی غنیمت تھی اور ان سے کچھ فاصلے پہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے آزر قسمت کی ستم ظریفی پہ نالا تھے۔ وہ یک بستہ فرش پہ دیوار ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آنکھوں کے سوتے گیلے تھے اور کمرے کے گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر چاند پوری طرح روشن کھڑکی سے چھن چھن کر کے کمرے میں پڑ رہا تھا۔ سامنے دیوار پہ منال کی ایک خوبصورت سی تصویر آویزہ تھی، یہ ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ چاند کی روشنی تصویر پہ پڑ رہی تھی، آزر خاموش بیٹھے اس تصویر کو تک رہے تھے۔ یہ 4 سال انہوں نے جیسے گزارے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ ہر سال ایک نیا امتحان ان کے سامنے ہوتا۔ ان 4 سالوں میں انہوں نے منال کے سوا کسی دوسرے پہ توجہ نہ دی، وہ صرف منال کی ذات میں گم ہو کے رہ گئے۔ منال کا ٹریٹمنٹ کب ہے، اسے کب ہسپتال لے کے جانا ہے اور اس کی دوائیوں کا وقت ہونے والا ہے، وہ صرف اسی گھر کے ہو کے رہ گئے تھے۔ آج انہیں اپنے کمرے کے سونے پن کا احساس شدت سے ہوا۔ وجود وہاں موجود نہیں تھا جس کے لیے 4 سال انہوں نے اپنی زندگی کے گنوائے تھے۔
ہسپتال اور گھر میں رہ کر ایک اب نارمل لائف گزار دی۔ اب وہ خاموش تھے، بالکل خاموش۔ اب انہیں زندگی سے کسی چیز سے چارہ نہیں تھا، وہ اندر ہی اندر مر چکے تھے۔ تیجے کے بعد مہمان رخصت ہو چکے تھے، اب صرف گھر کے فرد ہی باقی تھے۔ شجرا کی خالہ اور خالو تیجے کے بعد واپس چلے گئے۔ جب تک گھر میں مہمان تھے گھر میں زندگی کا احساس ہوتا رہا، مگر جب سے گھر خالی ہوا تو یہ گھر بائیں بائیں کرنے لگا۔ پورا پورا دن ہو جاتا، سب اپنے کمروں میں بند رہتے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا اور نہ کھانا ساتھ کھاتے تھے۔ دادو گھنٹوں تک پر بیٹھی اپنے آنسو پوچھتی رہتی اور منال کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک مہینہ کو آ رہا تھا، گھر کے باقی لوگوں کی زندگی بہت حد تک روٹین پر آنے لگی تھی، مگر دو نفوس ایسے تھے جو اس صدمے سے سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ آذر اور شجرا اس عرصے میں ایک جگہ قید ہو کے رہ گئے تھے، دونوں جانے خود کو کس چیز کی سزا دے رہے تھے۔ آج ناشتے پہ اتفاق سے سب موجود تھے سوائے شجرا اور آذر کے۔ تائی امی نے سب کو ایک جگہ دیکھ کے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور آذر کو ناشتے کے لیے بلانے چلے گی۔ آذر نیچے آ کے ناشتہ کر لو۔ وہ آذر کے کمرے میں گئی تو آذر جاگے ہوئے تھے، مگر بیڈ پہ اوندے منہ لیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے منہ پہ سر ہاتھ پھیرے ہوئے کہا، آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا جو ممتا کا پیکر تھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ آذر کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بھر گیا، اور ایک ہنستا مسکراتا انسان کیسے زندگی سے دور ہوا تھا۔ میرا دل نہیں کہہ رہا۔ آذر نے کروٹ بدلتے ہوئے اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا۔ اپنی ماں کے لیے اٹھ جاؤ، نیچے آ جاؤ، بیگم سلمہ نے التجا کی اور انہوں نے گردن گھما کے دیکھا جو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ چلیں، وہ نیچے چلے گئے۔ بیگم سلمہ نے ان کے کمرے سے نکل کر شجرا کے روم کی طرف بڑھی اور انہیں لاک پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ بنا کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس پہنچی۔ شجرا بے خبر سو رہی تھی، انہوں نے جھک کے اس کے ماتھے پہ پیار کیا، وہ ہلکا سا کسمسائی اور واپس آنے لگی، اور اسی لمحے شجرا کی ہچکی کی آواز آئی، وہ شاید سوتے سوتے رو رہی تھی۔ وہ تڑپ کے آگے بڑھی۔ شجرا نے محبت بڑا لمس پا کے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ تائی امی نے اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگا آپ ہی ہیں، اس نے ان کے کندھوں پر سر رکھتے ہوئے کہا، اور دو قیمتی موتی ان کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہوئے۔ میں ہوں نا اپنی بیٹی کے پاس، انہوں نے پیار سے کہا۔ چلو آ کے سب کے ساتھ ناشتہ کر لو، انہوں نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں کر لوں گی، اس نے سر جھکایا۔ آج سب ناشتہ کریں گے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانو گی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے پہنچی تو سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ وہ جا کے دادو کے برابر بیٹھ گئی۔ آنکھیں اب تک آنسوں سے بھری تھی، اس کی آنکھیں خشک بھی ہوئی تھیں۔ دادو نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے منال شدت سے یاد ہے کس طرح وہ ناشتے پہ ہر چیز کو اسے کھلا دینا چاہتی تھی، اور اس کے نانا کرنے پر بھی اس کی پلیٹ بھر دیا کرتی، کبھی ڈانٹ کے تو کبھی پیار سے۔ اس نے پوری پلیٹ ختم کرواتی اور آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ سامنے ہی آذر بیٹھے ہر چیز سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جیسے وہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ ارے بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اسے ناشتہ کرتے ہوئے اس طرح روتے دیکھ کے امین صاحب اٹھ کے اس کے قریب آئے۔ تایا ابو آپی، وہ پھر رونے لگی۔ امین صاحب اسے چپ کروانے لگے۔ سب اس کی یہ حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ پلیز اسٹاپ اٹ، شجرا بند کرو یہ ڈرامے۔ آذر نے چائے کا کپ زور سے ڈائننگ ٹیبل پہ پٹخا اور سب ششدر سے آذر کی شکل دیکھنے لگے۔ شجرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں اسے اتنا ہی پیار تھا تو کہاں تھی تم 5 سال؟ پلٹ کے اس کی خبر کیوں نہ لی؟ آذر کی آواز لمحہ با لمحہ تیز ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنا سارا غصہ شجرا پہ نکال دینا چاہتے تھے۔ مجھے آپی کی بیماری سے لا علم رکھا گیا، شجرا نے بھی پلٹ کے انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم ان 5 سالوں میں یہاں آ جاتی تو ہرگز لا علم نہیں رہتی۔ آذر بول کے رکے نہیں، تیزی سے اپنے روم میں چلے گئے اور شجرا کو ایک بار پھر احساس ندامت کی وادیوں میں دھکیل گئے۔ منال کو گزرے سال ہونے کو آیا تھا، مگر اب بھی سب روز اول جیسا ہی تھا۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد آذر اور شجرا کے بیچ کبھی دوبارہ بات نہ ہوئی۔ شجرا بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو آذر منہ پھیر لیتے یا گھر سے ہی چلے جاتے۔ جب گھر سے جاتے تو 2-3 دن سے پہلے واپس نہیں آتے۔ ان کے اس طرح گھر سے غائب ہونے پہ تائی امی ادموئی ہو گئی رہ گئی تھی، اور اس لیے اب شجرا ان سے فاصلے پہ رہتی۔ وہ ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بیزاری واضح محسوس کر سکتی تھی۔ آذر دوبارہ آفس جانے لگے اور انہوں نے خود کو زندگی کے جھمیلوں میں مصروف کر لیا، اور اب ان کے پاس کھانے پینے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ان سب حالات شجرا واپس آسٹریلیا جانا چاہتی تھی، مگر دلاور صاحب نے اسے واپس جانے نہ دیا، اور ایک بیٹی کو وہ کھو چکے تھے، اب دوسری کو دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے شجرا کو ہاتھوں کا چھالا بنا لیا تھا، اور 1 منٹ کے لیے بھی اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔
زندگی کسی نہ کسی حد تک ڈگر پہ آ چکی تھی، مگر منال کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک شام ان لوگوں کی پرسکون زندگی کی جھیل میں کسی نے بے سکونی کا پتھر پھینکا، جو ان لوگوں کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ وہ بہت حبس بھری شام تھی، چرند پرند شام اپنے گھونسلوں میں دب گئے تھے۔ ایک بے چینی سی تھی جو اس شام میں تھی۔ شجرا معمول کے مطابق سر شام ہی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، اور کچھ دیر کے بعد اس کمرے کا دروازہ بجا تو اس دروازہ کھولا تو سامنے ہی تیمی کھڑی تھی۔ جی تیمی، شجرا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت وہ کبھی بھی اس کے روم میں نہیں آتی تھی۔ بیٹا، کچھ مہمان آئے ہیں گھر میں، تم اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آ جاؤ، تیمی نے اسے پیار سے کہا، واپس چلے گی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس آئینے کے سامنے کھڑی اور آئینے میں ایک بار خود کو دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی قمیص شلوار میں دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے اور گھنے بالوں کی چوٹی کمر پہ جھول رہی تھی، چہرے پر میک اپ سے بالکل بے نیاز تھا۔ وہ دوپٹہ شانوں پہ طے کرتی ہوئی نیچے ڈرائنگ روم میں گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو کچھ وہاں اجنبی چہرے تھے۔ سب کو سلام کرتی ہوئی جا کے دادوں کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر تایا ابو کے برابر بیٹھے آذر پہ ڈالی، جو حیرت انگیز طور پر وہاں موجود تھے، جو نہ صرف وہاں موجود تھے بلکہ آنے والے مہمانوں سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ یہ میری پوتی ہے شجرا، دلاور کی بیٹی، دادوں نے اس کا تعارف آنے والے مہمانوں سے کروایا۔ بہت پیاری بچی ہے۔ آنے والی مہمان خاتون نے اس کی تعریف کی، یہ مسز حاقان ہے، حاقان ملک کی وائف۔ دادوں نے ان کے بارے میں بتایا، جو ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے شجرا کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ شجرا نے مسکرا کے گردن ہلا دی۔ کیسی ہو بیٹا؟ اب حاقان ملک بھی اس کی طرف متوجہ تھے، اور ان کے برابر میں بیٹھا نوجوان بھی اب شجرا کی طرف متوجہ تھا۔ ٹھیک ہوں انکل۔ شجرا نے سب کا یوں اس کی طرف متوجہ ہونا عجیب سا لگا۔ مسز حاقان کے برابر بیٹھی دو کم عمر لڑکیاں بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جو غالباً انہی کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے برابر میں بیٹھا وہ خوش شکل لڑکا بھی گاہے بگاہے ایک آدھ نظر شجرا پہ ڈال لیتا۔ شجرا کو اپنے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی اور وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ سامنے کانچ کی میز پر پرتکلف ناشتہ دھرا تھا، سب کے ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی قالین کے رنگین دھاگوں میں الجھ رہی تھی۔ سلمیٰ باجی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ ہماری طرف سے تو ہاں ہے، آپ لوگ اچھے سے سوچ لیں، اگر آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم منگنی کی رسم جلد از جلد رکھنا چاہیں گے۔ مسز حقان نے چائے کا خالی کپ کانچ کی میز پر رکھتے ہوئے تیمی کو مخاطب کیا۔ شجرا کے قریب چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا، جو تیمی کی طرف متوجہ تھی، اور بے اختیار آذر کی طرف دیکھا، جو اس معاملے میں بے نیاز اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھے، اور اس کے چہرے پہ کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ اس کی نظروں پہ بے اختیاری دلاور صاحب پہ چھپی نہ رہ سکی، اور اس نے اپنا دل کانوں تک دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ کیا شجرا آج بھی اس کے لیے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے 5 سال پہلے کا وہ منظر لہرایا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی ان سے اتنے دور اچانک ہی ان کے ماتھے پہ پسینے نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی آذر کو دیکھا، جو اس معاملے سے لاتعلق بیٹھے تھے۔ شجرا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، اور اس نے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا، مگر ایسے وہاں سے اٹھ کے جا نہیں سکتی تھی، تو خود پہ ضبط کیے وہیں بیٹھی رہی۔ اب مسز حقان اٹھ کے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر کے ان کے چہرے دیکھتی رہی، اور پسلیاں توڑ کے آنے کو بےتاب تھا۔ وہ لوگ اٹھ کے جا چکے تھے۔ شجرا وہاں پہ اب بھی وہیں بے بنی بیٹھی رہی۔ سب لوگ اس رشتے کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آذر، تمہیں کیسا لگا رشتہ؟ شجرا کے کانوں سے اپنے بابا کی آواز ٹکرائی، جو آذر اس رشتے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ دلاور صاحب نے جانے کس انجانی امید کے تحت آذر سے یہ سوال کیا۔ جی؟ آذر نے کچھ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ارے بیٹا، تم تیمور کے ساتھ کام کر چکی ہو، تمہیں کیسا لگتا ہے تیمور؟ اس بار تایا ابو نے آذر سے سوال کیا۔ جی اچھا ہے، کافی اچھی عادت ہے تیمور کی، ہر لحاظ سے اچھا ہے یہ رشتہ، آذر نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ شجرا کو لگا کسی نے اس کے سر پر لاوا انڈیل دیا۔ وہ سر سے پیر تک اندیکھی آگ میں جلنے لگی۔ بس تو دلاور، ہمیں رشتہ ہاں کر دینی چاہیے، تایا ابو نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم کیا کہتے ہو آذر؟ تایا ابو بھی جانے کیوں بار بار آذر سے پوچھ رہے تھے۔ جی بالکل ہاں کر دیں، بہت اچھی فیملی ہے، آذر نے رسان سے جواب دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اور پھر شجرا نے خود کو بولتے سنا تھا، مگر اسے اپنی آواز ہی اجنبی محسوس ہوئی، اور اس کی بات پر آذر پہلی بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ واضح تھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آذر نے سپاٹ لہجے میں اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جواب دیا، اور وہاں سے اٹھ کے جانے لگے۔ بابا آپ سن لیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ انکار کریں ان لوگوں کو۔ شجرا اب دلاور صاحب کی طرف پلٹی،
جو حیرت سے شجرا کا یہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ آذر کے بڑھتے قدم تھمے تھے اور اب وہ شجرا کے مقابل کھڑے تھے۔ شجرا نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، جن کے چہرے پہ سرد مہری تھی اور ان کے تاثر حالی تھے۔ پل میں ہی شجرا کی آنکھوں کی پیالے بھرے تھے۔